رسول کریم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ سوال رہ گئے تھے. میرا امریکہ سے آئی ہوئی ای میل تھی. ان کا آخری سوال یہ تھا کہ I have been working as a finance director for the last 12 years at Chevrolet car dealership. I'm involved dealing with banks and financing. Is it okay for me to continue with this job? آپ بیکاری کی نسبت یہ بہتر ہے کہ اسی جاب پر کام کرتے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ تلاش کرتے رہیے کہ کسی طرح ایسی جاب مل جائے جہاں آپ انسٹرومنٹل نہ ہوں بینکوں کے ساتھ ڈیلنگز میں یا انٹرسٹ دینے اور لینے میں. تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میرے نام کے مطابق اگر اسم-ے-ذات اللہ کے ذکر میں وقت، اعداد اور جگہ کی پابندی تو آگاہ فرمائیں. آپ 1100 ٹائمز فجر کے بعد پڑھ لیجیے اور 2100 ٹائمز آفٹر عشاء. ان کا دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ اسم-ے-ذات یا اللہ پڑھنا ہے یا صرف اللہ کہنا ہے. صرف اللہ کہیے. ان کا تیسرا سوال اسی ضمن میں ہے کہ کیا میں اپنے روزمرہ وظائف بھی ذکر اسم-ے-ذات کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہوں؟ بالکل جاری رکھ سکتے ہیں آپ. اور اسم-ے-ذات کا دور صغیر اور دور کبیر کیا ہوگا ان قصوں میں نہ پڑیے. آپ رب تعالیٰ کو صرف پکاریے اس نیت سے کہ میں صرف رب کو پکار رہا ہوں. وہ زیادہ افضل عبادت ہے کہ ہم اپنے رب کو اس لیے پکاریں کو پکارے جانے کے لائق ہے. دور صغیر، دور کبیر اور ڈائمینشن سے ان سے باہر نکل آئیے. یہاں ذکر کئی موقعوں پر ہوا دور صغیر، دور کبیر کا. وہ علمی بات ہے، صرف علم کے لیے، اپنی معلومات کے لیے. وہ علم میں اضافہ ہے، ورنہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کیا گننا اور کیا یہ سوچنا کہ دور کبیر ہے، دور صغیر ہے، وہ مناسب نہیں. کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب ہے. اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، اور بس. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کیا آتا ہے، اس سے غرض نہیں ہے ہمیں. وہ رب جو چاہے عطا فرما دے اپنی رحمت کے صدقے. انہوں نے چوتھا سوال لکھا ہے کہ میں نے اسم-ے-ذات پڑھنا شروع کیا تو دل میں کھچاؤ محسوس ہوا درد کے ساتھ. اس معاملے میں ہدایت فرما دیں. یہ غالباً اسم-ے-ذات پڑھنے سے نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے کہ اللہ کا نام ہے تو یہ بہت پاورفل ہے. انسانی جسم اور ذہن پر اثرات تو مرتب ہوتی ہیں. تو ان اثرات کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ غالباً پانی ان دنوں بہت کم پی رہے تھے، تو وہ مسلس
آپ کے چٹکنے لگے. پانی کے معاملے میں محتاط رہیے، پانی کم نہ پیا کریں آپ. 5واں ان کا ہے، کیا وہ ذکر جو آپ نے مجھ سے پہلی ملاقات میں مجھے عطا کرنے کو کہا تھا. بدقسمتی سے میں بوڑھا آدمی ہوں، یادداشت ٹھیک ہے نہیں میری، تو میں صرف آپ کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کے نہیں پہچان پا رہا کہ آپ کون ہیں. کبھی آپ بالمشافہ آپ سے ملاقات ہو تو یاد دلا دیں مجھے. یہ ہم توقع یہی رکھتے ہیں، کم از کم میرے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے کہ ٹیکسٹ میسیجز میرے نام آتے رہتے ہیں، تو ٹیلی فون نمبر بھی میرے لیے نیا ہوتا ہے جہاں سے میسج آیا ہوتا ہے، اور توقع میسج بھیجنے والے کی یہ ہوتی ہے کہ میں انہیں اچھی طرح سے پہچان جاؤں گا صرف ٹیکسٹ میسج کی عبارت پڑھ کے. میں کن ذہن آدمی ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا. دماغ نہیں کرتا تو کام نہیں کرتا، یہ میں اپنے ساتھ رعایت کر رہا ہوں کہہ کے. اب یہ بھی معلوم نہیں دماغ ہے بھی کہ نہیں میرے پاس، تو میں سمجھ ہی نہیں پاتا کون سا ہے یہ، تو اس کا جواب کیا دوں گا میں. تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو، اب یہ اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کہنے لگا ہوں کہ ایک بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ ٹیلی فون کا استعمال اس لحاظ سے بہت مشکل ہے کہ وہ انسان پر بہت سی پابندیاں عائد کر دیتا ہے. ہم لوگ کسی کے گھر ملنے کے لیے اسے جاتے ہیں، ٹیلی فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم میزبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، گھنٹی بجی تو فوراً اپنا ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے میزبان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر یہ ظاہر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں، although کہ ہماری یہ نیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو ریڈ اسی طرح کیا جائے گا کہ ہم میزبان کی توہین کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ ہمارا فون ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، تو میں تو ویسے ہی تم پر احسان کرنے آ گیا کہ ملنے آیا ہوں. اسی طرح جب کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے ہمارے پاس، اس کی موجودگی میں جب ہم ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنے مہمان کی توہین کر رہے ہیں، اس کو یہ احساس دلاتے ہیں ہمارے لیے تم امپورٹنٹ نہیں ہو، بلکہ ہمارا فون کال ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتفاق ہوتا ہے بڑے یورپ میں مختلف لوگوں سے ملنے کا، امریکہ میں بھی لوگوں سے اتفاق ہوتا ہے ملنے کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے ایجاد کیا، وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں ملنے. ایک لمبے عرصے تک میں اسی غلط فہمی میں رہا کہ ان لوگوں کے پاس فون نہیں ہوتا. وہ تو ایک صاحب آفس میں آئے ہوئے تھے میرے پاس، انگلستان کے رہنے والے، تو وہ آئے تھے آفیشیل کام کے سلسلے میں. ڈیورنگ ڈسکشنز کچھ ایسی انفارمیشن چاہیے تھی جو ان کے پاس تھی نہیں، اور وہ اس انفارمیشن کا مجھ تک پہنچانا بڑا ضروری تھا. تو مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ وہ صاحب مجھ سے بات کرتے رہے، اس میں کوئی بریک نہیں آئی، اور بات کرتے کرتے انہوں نے بریف کیس کھولا، فون نکالا، آن کیا، اور ہارڈلی 5 سیکنڈ کی بات کی انہوں نے. کوئی دعا سلام نہیں، کوئی نام نہیں، کچھ نہیں. کہا کہ میں
مسٹر شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو اسٹاک کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے جواب دیا تھینک یو، بند ہو گیا فون، سوئچ آف کیا موبائل، دوبارہ بریف کیس میں گیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس وقت اسٹاکس اتنے ہیں ہمارے پاس. تو اس دن پتہ چلا کہ ان سب کے پاس فون ہوتا ہے، لیکن جب یہ ملنے آتے ہیں تو ایک تو اسے سوئچ آف کر دیتے ہیں، دوسرا بریف کیس میں رکھ دیتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم ٹیلی فون کہیں کرتے ہیں، وہ میں نے عرض کیا کہ جب میں پڑھ رہا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا، تو ان دنوں ہمارے یہاں ہمیں آن جاب ٹریننگ کرنا پڑتی تھی. اس وقت آن جاب کہلاتی تھی، بعد میں وہ پلیسمنٹ کہلا گئی، اب ہینڈز آن ٹریننگ کہلاتی ہے. مختلف نام مختلف اوقات میں ملتے رہے اسے. تو میں اور میرے ساتھ 3 اور لڑکے، ہم 4 تھے ٹوٹل، ہمیں سینڈوز لمیٹڈ میں انٹرنشپ کرنا پڑی، آن جاب ٹریننگ. تو پہلے دن تو انگریزوں نے بڑے مزے کے وہ طریقے سے انہوں نے ہمیں ریسیو کیا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ ابھی سے ہم افسر ہو گئے. نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ. تو مین انٹرنس پر وہاں ایک سیمی سرکل کی صورت کی کاؤنٹر تھا، ریسیپشن. ان کے پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی اور ہم لوگ تو ان دنوں بہت دبلے پتلے تھے اور وہ خاصی کبھی ہیکل خاتون تھی. باربرا ان کا نام تھا. تو ان کے حوالے کر دیا. تو انہوں نے لگا پتہ ہی چلا، ان دنوں کمپیوٹر تو تھے نہیں، کہ وہ اکیلی ریسیپشنسٹ بھی ہیں، ڈسپیچ کلرک بھی ہیں اور ٹیلی فونسٹ بھی ہیں. تو ان کے پاس پی اے ایکس باکس پڑا تھا اور ڈسپیچ رجسٹر بھی تھا. آفس کے اندر سے میل آئی کہ اس کے اوپر نمبر، ڈسپیچ رجسٹر کے نمبر لگائے جائیں گے، جسے ڈسپیچ نمبر کہتے ہیں، اور انہیں ڈسپیچ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر لگائیں، ایسے لگے گا، یہ نمبر بتا دیا انہوں نے. اس کے بعد کہا کہ یہ لفافے اس کے ساتھ ٹائپ ہو کے آئیں، ان میں ڈالیے. تو ہم نے بڑے آرام سے ڈالا، اپنی طرف سے بہت خوبصورت سے طے کیا. لفافے میں ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے لیٹر اس کو طے کیا کہ اس کو لیٹر فولڈ کرنا کہتے ہیں. ہم نے بھی اس سے اچھا اور کیا ہوگا، ادھر لاؤ دکھاؤ. تو انہوں نے ایک لیٹر کو فولڈ کر کے دکھایا اور پھر لفافے میں ڈالا. تو کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے فولڈ کیوں ہوا؟ تو لفافے میں سے لیٹر نکال کے دکھایا کہ دیکھیں. آپ نے ذرا سا اوپر سرکایا، ایڈریسی کا نام اور ایڈریس سامنے آ گیا ہے. یہ کھولنے والے کے لیے کنوینئنٹ ہے. تو انہوں نے وہ لیٹر طے کر کے لفافے میں ڈالنا سکھایا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہماری عزت میں اضافہ ہوا وہ ٹیلی فون سننے پر ہوا تھا. تو جب ہم ڈسپیچ میں ایز اے ریسیپشنسٹ کے کام میں ٹریننگ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب ٹیلی فون کل سے آپ سنیں گے. تو ٹیلی فون ہم نے پہلا سنا تو انکمنگ کال، ہینڈ سیٹ اٹھا کے ہم نے کہا ہیلو. تو خاصی اپنے سائز کے مطابق بھاری بھرکم ایک سلینگ انہوں نے بولا خاصا عزت میں اضافہ کرتا ہوا تھا ہماری. تو انہوں نے کہا کہ
हेलो क्या होता है? हमने कहा टेलीफोन सुने तो हेलो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और कहा दफ्तरी जुबान में हेलो नाम का कोई लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर उन्होंने टेलीफोन, इनकमिंग कॉल है उसको रिसीव करना सिखाया। इसी तरह जो ऑफिस के अंदर से हमसे नंबर कोई मांग रहा है कि नंबर मिला दें, उसकी कॉल को अटेंड करना सिखाया। टेलीफोन नंबर मिला के फिर उसको वापस जिसने नंबर मांगा था उसको थ्रू करना सिखाया। ये आदाब हैं हर चीज के जिसके हम आदी नहीं। टेलीफोन जब हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो भले वो कितने ही आप उनके करीबी आदमी हो, तो नाम नीचे लिख देना चाहिए। इसी तरह जब हम टेलीफोन पर बात का बहुत शर्मिंदगी होती है कि एक टेलीफोन करने वाला हेलो कहने के बाद पहला जुमला ही कहता है कि पहचाना नहीं मुझे, मैं कौन हूं। और आदमी को शर्मिंदगी होती है कि यार ये शरीफ आदमी मुझसे तवक्को कर रहा है कि मैं इसे पहचान चुका हूंगा। अब इन साहब को ये नहीं पता कि मैं इतना कुंज़हन आदमी हूं और याददाश्त इतनी कमजोर है कि मैं इनकी आवाज को पहचान कर ये नहीं कह सकता कि आप फला साहब है। तो बेहतर ये है कि हम सलाम करने के बाद दूसरे से ही पूछने से पहले कि आप कौन है, अगर बता दें कि मेरा नाम फला है, फला जगह से बोल रहा हूं, आप कौन सा बोल रहे हैं, तो मसला हल हो जाएगा। इसी तरह ये जो हम सवाल लिखते हैं तो ये तो को करना कि मैं पहचान जाऊंगा, या अगर मैं किसी को लिख रहा हूं कि वो साहब मुझे पहचान जाएंगे, तो मुमकिन है कि याददाश्त उनकी इतनी अच्छी ना हो कि वो आपके रस्मुल खत को पहचाने, आपके हैंड राइटिंग के स्टाइल को पहचान जाए। तो वो शर्मिंदा होंगे कि मैं दूसरे आदमी की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। ऑस्ट्रेलिया से किसी ने पूछा है कि in one of your lectures you requested that do not stand up on my entry in lecture room. Why all people still stand up? बड़ी सिंपल इसका जवाब है। एक जेस्चर मेरा है कि मैं ये समझता हूं कि मैं इस लायक नहीं कि लोग मेरी ताजीम में खड़े हों। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये ख्वाहिश करे कि लोग उसकी ताजीम में खड़े हों, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मफहूम बयान कर रहा हूं, हदीस के अल्फाज कोट नहीं कर रहा। तो मैं दोनों ही बातों की वजह से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं आता हूं तो प्लीज खड़े ना होइए। ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन जो साहिबान खड़े हो जाते हैं वो उनकी अपनी ख्वाहिश है। तो मैं तो हमेशा ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब आप खड़े ना हुआ कीजिए। खड़े क्यों होते हैं, आमतौर पर ये कहता हूं, वो उनका अपना जेस्चर है। Important is hukm or adab. हुक्म ज्यादा बड़ा है अदब से। आगे ने लिखा कि I see at one place Mr. Ali Abbas, the writer, also told that he also questioned
And Qibla Shah Sahib promised that he will stop people to stand up. I see all oldcomers who are tarbiyat yafta also stand up in Aadab. But Qibla Shah Sahib strictly stopping this act. Still we all people stand up like, I see even old gems like, आगे नाम लिखा है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा. इसका जवाब मैं पहले आपसे दे चुका जनाब. तो इनका दूसरा सवाल है कि प्लीज गाइड हाउ टू एलिमिनेट lethargy and how to strengthen a weak immune system. ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज आई डोंट मीन इट. कि घोड़ा जब सुस्ती करता है तो उसका इलाज क्या है? कोच ड्राइवर है, वो उसका इलाज बड़े खूबसूरत तरीके से करता है और घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है. तो जब हम पर सुस्ती तारी होती है, लेथार्जी है, तो अपनी जात के साथ हम वही सलूक कर लें जो कोच ड्राइवर घोड़े के साथ करता है. तो हमारी लेथार्जी भी जाती रहेगी. अपने ऊपर जबर कीजिए कि नहीं, मैं अभी और इसी वक्त करूंगा, ये ठीक हो जाएगा मामला. और वीक इम्यून सिस्टम अब डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम आपका कमजोर कैसे हुआ है, उसकी असल वजह क्या है, उस ट्रीटमेंट का इलाज किया जाए, उसका डिजीज का, उस एलिमेंट का इलाज किया जाए. तो आंखें बंद करके ये कहना कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का ये तरीका है. एक तरीका तो ये है कि अगर विटामिन ए की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया, विटामिन ए खा लीजिए. इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसका कर लीजिए. बहुत सी मेडिसिन हैं जिनका साइड इफेक्ट ये आता है कि लेटर ऑन इम्यून सिस्टम का रिड्यूस हो जाता है, उसको दूसरे तरीके से. तो इसका ब्लाइंडली कहना तो आसान नहीं है. या तो आप ये लिख दीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम लो कैसे हुआ, थ्रेशोल्ड पॉइंट उसका लो कैसे हो गया, तो फिर मैं उसका शायद कोई इलाज बता सकूं. वरना आसान तरीन मेथड ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, किसी डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाइए, वो आपके मुख्तलिफ टेस्ट करके तो फिर आपको उसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे देंगे, वो ठीक हो जाएंगे आप. ये किसी साहब ने लिखा है कि हम अपनी जिंदगियों के अहम कामों को करते वक्त किन अमूर को मद्देनजर रखें. जॉब और शादी के मामलात भी शामिल हैं. आपका इल्म किस तरह हमारे मुस्तकबिल करीब में बेहतर साबित हो सकेगा, क्योंकि आम इंसान थर्ड आई से नहीं देख सकता. इसका जवाब अक्सर बेशतर यहाँ गुफ्तगू होती है, मैं अर्ज करता रहता हूँ कि हमें कहीं किसी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाइट हाउस है. वहीं से हमें रोशनी लेनी चाहिए. तो जिंदगी के सिर्फ शादी ब्याह के, जॉब के मामलात नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल न सिर्फ ये हल हो जाएंगे, बल्कि ये
پیش ہی نہیں آئیں گے مسائل میں اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو. اور جہاں تک علم کے کام آنے کی بات ہے تو بہت آسان سی بات ہے کہ جو کچھ ہم کہیں سے بھی سنتے ہیں، صرف یہاں سے نہیں، کہیں سے بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو ہماری زندگی کے طور طریقے بدلتے چلے جائیں گے اور ہم بہتر طرف لگ جائیں گے. اب ایک یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان صاحب نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور فرمایا کہ آپ نے دعا میں مجھے بتایا تھا کہ دعا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: بہتر، مناسب، ٹھیک، بہت بہتر. تو کیا ان سب میں سے ایک کا کہنا ہاں میں ضروری ہوتا ہے کہ کام ہمارے لیے بہتر ہے؟ میں اس کا تعلق دعا سے بالکل نہیں ہوگا. جب مجھے نہیں معلوم کب تشریف لائے آپ اور کب میں نے آپ سے یہ عرض کیا. یہ تو ہوا یہ ہوگا کہ کسی کام کے سلسلے میں آپ نے پوچھا ہوگا مجھ سے اور میں نے آپ سے یہ یاد دلایا ہوگا آپ کو کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، آپ اور میں سبھی لوگ، تو ہم نے کہیں کلاس 5 کلاس 6 میں یہ پڑھا تھا کہ یہ 3 ڈگریز ہوتی ہیں. جیسے وہ ایگزامپل کتاب میں یہی لکھی ہوئی تھی کلاس 6 میں شاید، گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ. تو بیسٹ سپرلیٹو ڈگری تھا. تو جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اردو میں اس کا میں نے آپ سے عرض کیا ہوگا کہ ایک چیز ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ لکھنا بھول گئے. اس میں اس سے اگلی ڈگری یہ ہے کہ مناسب ہے. تیسری ڈگری ہے اچھا ہے. اس سے اگلی ڈگری بہتر ہے. اس سے نیکسٹ ہے کہ بہت اچھا ہے. یہ عرض کیا ہوگا آپ سے. گفتگو کرتے وقت پڑھے لکھے لوگ بہت ہی محتاط ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ انڈر اسٹیٹمنٹ میں بات کرتے ہیں. اگر وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا چاہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ خاصا مناسب رہے گا. یہ انڈر اسٹیٹمنٹ میں گفتگو ہے اور یہ گفتگو، محتاط گفتگو بہتر رہتی ہے. تو شاید اس ضمن میں نے کہیں آپ سے ذکر کیا ہو جس کو آپ اب کوٹ کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کسی انسان کو جو گرون اپ آدمی ہے اس کو کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مت کیجیے. تو وہ اگلا آدمی ہمیں یہ کہے گا کہ دیکھ لیجیے، شاید میری رائے میں یہ فیصلہ کوئی زیادہ مناسب نہ رہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہم اتنی باریکیوں پر نظر نہیں رکھتے تو ہم تو فوری طور پہ بڑے سخت لہجے میں کہہ دیں گے ڈونٹ ڈو اٹ. انڈر اسٹیٹمنٹ کی گفتگو
زیادہ مہذب لوگوں میں وہ زیادہ رائج ہے اور زیادہ پسندیدہ بھی ہے. لوگ اس سے خود ہی مطلب سمجھ جاتے ہیں. یہ بھی امریکہ ہی سے ہے. اب یہ ذاتی معاملات کی دعائیں پلیز اس موقع پر نہ بھیجا کیجیے کہ اسے اس سیشن میں شامل کر لیا جائے. کامیابی حاصل ہونے کی بہت سے فیکٹرز ہیں. ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو جیسے بچپن میں آپ نے اور میں نے سب نے ہم نے ٹیچر سے ماں باپ سے سنا تھا کہ کھیل کے وقت کھیل، پڑھائی کے وقت پڑھائی، آرام کے وقت آرام. تو اگر ہم اپنی چیزوں کو محدود کر لیں جس کام کے لیے وقت مقرر ہے تو ہم اپنے کام کو بہتر طریقے پہ کر سکتے ہیں. آفس کا کام صرف آفس کی حد تک، لیکن جب آدمی گھر چلا گیا تو پھر اس کا آفس سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف گھر کا ہے. جب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا ہے تو سوشل پرابلمز اور آفس کی پرابلمز، فائنینشیل پرابلمز بالکل نہیں ہیں، وہ صرف اپنی اولاد کے لیے ہے. جب عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کا دھیان صرف عبادت میں ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو خود بھی فائدے میں رہتے ہیں، دوسرا آدمی بھی فائدے میں رہتا ہے. اگر چیزوں کو گڈمٹ کرنے لگے ہم تو کوئی کام بھی مکمل طور پہ ہو نہیں پاتا. یہ آپ کے سوالوں کے اس میں ساری کی ساری پرسنل دعائیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، اس کا جواب دعا کے سیشن میں تو دے دوں گا بڑی خوشی سے، بہت خوشی ہوگی مجھے. لیکن اس سیشن کے لیے پرسنل دعائیں نا پلیز بھیجیے مجھے. یہ سوال، ان کا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ فیمیلز میں شک اور جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بری خصلت پر کیسے قابو پایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت مبارکہ، صحابہ اکرام، پھر اولیاء اکرام، یہ سب ہمارے لیے روشنی کا باعث ہے. جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ہم جھوٹ میں مبتلا کیوں ہوں؟ جب بھی ہمارے دل میں شک یا بدگمانی آتی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلا دیں تو یہ جو سیلف سجیسشن ہے یہ شاید 20-25 مرتبہ ہی کرنا پڑے گی. اس کے بعد پھر ہم ٹیم ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ادھر کو جاتے. تو آپ اس پہ عمل کر لیجیے. شک کے لیے تو جیلسی ہے، تو یہیں اسی محفل میں ذکر کئی بار ہوا کہ جناب حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہیں، یہ الفاظ میرے ہیں ان کے نہیں، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میرے دل میں رب بسے تو پھر اس کو اپنے دل کو 10 آلائشوں سے پاک کر لینا چاہیے، اور ان 10 آلائشوں میں سے ایک حسد بھی ہے۔ تو اگر ہم جب ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے تو ہم اگر یہ اپنے آپ کو سجیسٹ کریں کہ اگر میرے دل میں یہ حسد رہا تو پھر رب نہیں بسے گا اس میں، تو رب کا بسنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور چیز کے۔ کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالی اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ انہوں نے ایک جگہ پھر یہ فرمایا، اپنے ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی اللہ پاک سے اپنی کسی غلطی کی معافی اور تلافی چاہتا ہو تو سورہ تغابن عشاء کے بعد پڑھ لے۔ کیا اس کو اوپن ایئر میں ہی پڑھنا ضروری ہے یا کمرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا ذہن میں کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ وہ غلطی، کوتاہی وہ عام زندگی سے متعلق نہیں تھی۔ وہ یہ تھا کہ اگر ایک مجھے میرے استاد نے کہا کہ یہ اس طرح سے اللہ کو پکارنا شروع کرو، اور اس میں اگر انہوں نے منع کر دیا کہ اس میں یہ نہ کرنا، مثال دے رہا ہوں کہ بغیر وضو کے نہ پڑھنا اسے، تو میں نے بغیر وضو کے پڑھ لیا، تو یہ کوتاہی کر لی، میں نے غلطی کر لی۔ تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر میرے استاد مجھے یہ کہہ دیں کہ اب تم 6 مہینے تک سورہ تغابن پڑھتے رہو رات کو، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی نہ کرو، اور وہ صرف مجھے اس غلطی کا احساس دلانے کو کہ میں نے اپنے استاد کی حکم عدولی کی تھی تو اس کے نتیجے میں ہوا، یہ کہہ دیں کہ تم اوپن میں بیٹھ کے پڑھو، تو وہ ایک طرح کا ٹیسٹ بھی ہے میرا، اور مجھے یاد بھی دلاتا رہے گا جب میں سردیوں میں بارش میں بھی بیٹھ کے باہر پڑھوں گا اوپن میں، تو سردی بھی تنگ کرے گی اور مجھے احساس ہوگا کہ جب میں غلطی کروں گا تو یہ سزا ملے گی ایسے۔ اس کو آپ یہ نہیں لے سکتے کہ مجھ سے عام زندگی میں غلطی ہوگی تو اس کی یہ سزا ہے یا اس کا کفارہ یہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو میری گزارش یہ ہے کہ کہیں بھی ہوئی، میں صرف یہی بات نہیں کر رہا، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم ریڈ کریں گے، ایون قرآنی آیات کو جب ہم سیاق و سباق سے ہٹا کے پڑھتے ہیں تو ہم ان کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو ہر چیز کو سیاق و سباق میں دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ ایک معاملہ یہ تھا کہ میرے استاد نے مجھے کچھ پڑھنے کو کہا اور یہ حکم دے دیا کہ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد دعا نہ کرنا بلکہ نماز پڑھ کے پھر دعا کرنا۔ تو میں نے صرف چونکہ مغربی تعلیم زیادہ زور مار رہی تھی ان دنوں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے، تو میں نے دعا مانگ لی۔ ظاہر ہے کہ میرے استاد کا برہم ہونا بڑا اس میں
تو نیچرل تھا. تو برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم میرے پاس آنا, 6 مہینے سورہ تغابن پڑھ کے اور اس کو کھلے میں پڑھنا. پڑھتا رہا. اس کا ایک نتیجہ کیا ہوا کہ دوبارہ غلطی نہیں ہوئی مجھ سے. یہ نقطہ وہ تھا کہ استاد نے کس طرح سے مجھے آئندہ غلطی کرنے سے پریونٹ کر لیا. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, گروپ کیپٹن عرفان. انہوں نے قصہ سنایا کہ 71 کی لڑائی میں سیز فائر سے چند منٹ پہلے میں نے لاہور پر مگ 21 کو مار گرایا اپنے سیبر کے ذریعے. پائلٹ اریسٹ ہو گیا. جو ISI کی کمیٹی تھی پریزنرز آف وار کا انویسٹیگیشن کے لیے, اس کے سامنے وہ گئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک ایئر مارشل صاحب کے بیٹے ہیں, سردار جی. تو پہلا سوال, وہاں چونکہ پائلٹ ہی بیٹھے تھے, تو پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ سردار جی آپ کے پاس تو مگ 21 تھا, تو یہ سیبر کے ہتھے کہاں سے چڑھ گئے آپ؟ اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے آپ کے پائلٹ نے نہیں مار گرایا, میں خود گرا ہوں. تو سب حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کہا کیسے؟ کہا کہ جب ہم نے جوائن کی تھی ایئر فورس تو ہمیں پہلے دن سے آخر تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر سیبر کا سامنا ہو جائے تو 10,000 فٹ سے کم بلندی پر اس کے ساتھ انگیج نہ ہونا کسی طرح, کیونکہ وہاں وہ آپ کو آؤٹ منور کر دے گا. تو اب چونکہ جنگ بندی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اب یہ سیبر ایک سامنے آیا, ذرا 10,000 فٹ سے نیچے جا کے دیکھوں تو یہ کرتا کیا ہے. تو جو ہی میں 10,000 فٹ سے نیچے آیا, سیبر نے مار گرایا مجھے. تو میں تو اپنی غلطی سے گرا. تو کچھ ایسی غلطی میں نے بھی کی تھی کہ یہ دیکھا تھا کہ دعا مانگ کے دیکھوں ہوتا کیا ہے. تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا. تو میں تو اس کانٹیکس میں جو میں نے کہا تھا اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھیے. باقی انشاءاللہ آئندہ. السلام علیکم.